السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ دولت ایمان یہ وہ دولت ہے کہ سارے جہانوں کی دولت بھی اس پر لٹا کر کے اس کو حاصل کرنا ہو تب بھی وہ اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس کو انسان اپنی مرضی سے پا نہیں سکتا ہے۔ اللہ جسے توفیق ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت والوں میں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ ہر مسلمان کا یہ ذمہ، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ عمل کی کمزوری معاف ہو سکتی ہے، عقیدے کی خرابی معاف ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی کامیابی اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے۔ وہی عقیدہ جو صحابہ و اہل بیت کا ہے، وہی عقیدہ جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، غوث و خواجہ، اعلیٰ حضرت، تمام اکابرین امت کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہمیں رکھنا ہے، اسی پر ہماری زندگی تمام ہونا ہے۔ عزیزان محترم، انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اور ہمیں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جس طریقے سے کسی چیز کو مارکیٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو اسے پہلے فیکٹری سے گزرنے کے بعد مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، اس کا بنایا جاتا ہے، اس کی کٹائی چھٹائی سنوارنا، اس کے اندر زیب و زینت جو کچھ بھی پیدا کرنا ہے اس کو ایک عمدہ طریقے سے سجا سنوار کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی قدر کریں۔ اس لائق بنایا جاتا ہے کہ ایک ماحول میں اس کا ایک اونچا مقام مل جائے۔ لباس اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بھی ساری چیزیں۔ تو گویا کہ ہم یہ دیکھ سکتے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو اس کی اطاعت و فرما برداری سے سنوارنے کا موقع بخشا ہے، اور آخرت میں ہماری قدر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں قدر کریں گی کہ اللہ کا یہ بندہ کس قدر کے لائق بنایا گیا، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر دنیا میں زندگی گزار کے اس لائق بنا لیا کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اور بے شک الحمدللہ مومن کی قدر جنت میں کی جائے گی۔ کس قدر والے مومن بندے ہیں، یہ تو قیامت میں اللہ کے رحم و کرم کا جب ہم پر فیضان برسے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فیضان برسے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم وہاں پر کس قدر خوش نصیب ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔
شفاعت رسول سے جب ہم اپنے آپ کو مالا مال کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کس قدر انعام والا اللہ نے ہمیں بنایا اور اس کا حقدار ہمیں بنانا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایسا دارالعمل ہے کہ جس کے رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کے رحمت اور اس کی بخشش کا حقدار بنانا ہے، اس کی نعمت کے مقام کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، نہ کسی انسان کا مال اسے کام آئے گا، نہ اس کے کسی مال و متاع سے اسے فائدہ پہنچے گا، نہ اس کے گھر والوں سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ کون فائدے میں رہنے والا ہے؟ وہ بندہ جو قلب سلیم کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ یہ قلب سلیم ہے کیا؟ انسان کا وہ مقام جہاں انسان کی ہر نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تو ہے یہ سب سے بڑی نعمت اس کی معرفت، جسے ایمان کا ٹھکانہ جو ہمارا دل اللہ نے بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورے کا پورا بدن صحیح ہو گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، فرماتے اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پورے کا پورا بدن خراب ہو گیا، اس کا پورا جسم خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، سرکار نے فرمایا، اور سنو وہ کیا حصہ ہے؟ وہ دل ہے جس کو تمہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ دلا نزد کسے بنشیں کہ او از دل خبردارت، فرمایا اے دل، یعنی اے وہ اچھے دل کے طلب کرنے والے انسان، اے وہ کہ جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر جانے کی تڑپ رکھنے والے انسان، تجھے چاہیے کہ کسی ایسے کی صحبت اختیار کر کہ جسے تیری بیماریوں کی خبر ہو۔ دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، ریا ہے، عجب ہے، حرص ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں جو دل کی ہے۔ جو حکیم حاذق ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، جو آپ کا مرشد و رہبر ہوتا ہے، ان بیماریوں کو چن چن کر کے دل سے نکال پھینکتا ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد علاج کے لیے جب وہ آپریشن کے لیے جسم پر چیرا لگاتا ہے تو جسم کے ہر جو خرابی والا حصہ ہے اسے چن چن کر کے جیسے نکال دیتا ہے، جس طریقے سے آپ اپنی بیماری کی جانچ کرانے کے لیے خون کو ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں، وہ جدید آلوں سے اس کو دیکھتا ہے کہ اس میں کون سی خرابی پیدا ہوئی ہے، کون سی بیماری پیدا ہوئی ہے، اس بیماری کو شناخت کرتا ہے، پھر اس کی ایک رپورٹ دیتا ہے، پھر وہ رپورٹ پر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایک دوائی تجویز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بیماری کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم اپنے جسم کی اصلاح کے لیے اس قدر کوشاں ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی چوک ہمیں گوارا نہیں ہوتی ہے، مگر یہ وہ جسم ہے جو مٹی میں گل جانے والا ہے، یہ وہ جسم ہے اگر اطاعت کے ساتھ گیا ہے تو رحمت کا حقدار ہوگا، اور اگر اس نے نافرمانی کی ہے تو اس کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ ہم وہ جسم جو فنا ہونے والا ہے اس کی حفاظت میں اس قدر کوشاں رہتے ہیں کہ کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، مگر وہ چیز جس پر ہمیں زیادہ توجہ کرنی ہے وہ کیا ہے؟ جسم کی ظاہری بیماری رہے نہ رہے یہ الگ بات ہے، بیماری آ جانا بھی اللہ کی طرف سے ثواب اور نعمت ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، مگر وہ بیماری جو ہمارے دل میں پیدا ہو گئی ہے وہ بیماری ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، خدا کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، اس کے عذاب کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اس کا علاج نہایت ضروری ہے، اس کے لیے کسی ایسے مربی کی صحبت اختیار کرنا ہے جو ہمہ وقت اللہ رب العزت کے خوف و خشیت میں زندگی گزارنے والا۔ جب اس کی صحبت میں رہتے ہیں آپ اپنے ظاہر و باطن کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ آپ کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، وہ آپ کے باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی، علماء کرام کی زندگی، یہی وہ زندگی ہے جس سے ہم نے آج تک فائدہ اٹھایا ہے۔ حکومت کرنے والے تو حکومت کے دبدبے پر حکومت کرتے ہیں،
فوج اور لشکر کے دبدبے پر حکومت کرتے ہیں، مگر اللہ والے اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو سنوار دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت ہے، حکومت تو خیر روحانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ ہے، مگر ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، ان کے کردار ایسے ہوتے ہیں، ان کی سیرت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق ہی ان کے لیے فوج ہوتی ہے، ان کی سیرت ہی ان کے لیے فوج ہوتی ہے، دبدبہ روب سب کچھ ان کے لیے ان کے اخلاق و کردار ہوتے۔ اور یہ اخلاق و کردار وہ کہاں سے پاتے ہیں؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ پاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، آپ کی سیرت سے اور آپ کی شریعت سے جو اپنے آپ کو مزین کر لیتا ہے، یقیناً وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ اس سے ہزاروں لوگ اپنے ظاہر و باطن کو فائدہ مند بناتے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انسان کے دل کی حالتوں کا ذکر کرتے ہوئے، حالانکہ حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان ایسی شخصیت ہے کہ جن کی شخصیت پر ان کی شخصیت کو سمجھنے والے ہی صحیح معنوں میں گفتگو کر سکتے، ہم تو بس ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے مربی گرامی اور استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا سلطان العلماء مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اقوال میں ایسے غوطہ-زن ہیں گویا کہ ماہر غواص نظر آتے ہیں، ہر قول و فن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان پر ان کا بالخصوص فیضان کو جاری و ساری فرمایا ہے۔ میں صرف طالب علم کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں جو حضرت ہی کے حکم سے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ مدرسے کے احاطے میں ہم ٹھہرے ہیں، مدرسے کے ایک فنکشن میں ہم حاضر آئے ہیں، تو کچھ مدرسے سے متعلق جو گرامر سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم اپنے مدرسے کے طلباء اور دیگر حضرات کی طرف بھی جو ہے ہم اپنے اکابر کے ذوق فکر کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس طریقے سے کہ ایک طریقہ ہے گرامر ہوتا ہے، رفع، نصب، جر یا خفض اسے کہا جاتا ہے، اور وقف، سکون جسے کہا جاتا ہے۔ عربی میں گرامر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، رفع کیا ہوتا ہے، نصب کیا ہوتا ہے، جر کیا ہوتا ہے یعنی خفض کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وقف کیا ہوتا ہے یعنی سکون کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا ہوتا ہے کہ کب کس طریقے سے حالت رفع واقع ہوتی ہے جملے میں، کیا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے، گرامر کی ایک بحث ہوتی ہے۔ تو چونکہ دین کا تعلق، طالب علم سے دینی تعلیم کا جو تعلق ہوتا ہے، رفع، نصب، جر وغیرہ سے اس کا ایک تعلق لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے بزرگان دین نے ہر انسان کو اس کی فکر کے موافق دین کا علم عطا فرمایا ہے، اور اصلاح قلب کا علم اور فکر ان کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اعراب القلوب، فرماتے ہیں کلمے کے اعراب رفع، نصب و جر ہیں، تو دل کے بھی اعراب امام غزالی فرماتے اعراب القلوب، آپ فرماتے اعراب القلوب اربعۃ، فرماتے ہیں دل کے 4 اعراب ہوتے ہیں، رفع، فتح، پھر آپ نصب اور خفض اور وقف بتاتے ہیں۔ رفع کیا ہے؟ الاشتغال بذکر اللہ کہتے ہیں۔ رفع یعنی بلندی کس طریقے سے انسان حاصل کر سکتا ہے، دل کی بلندی کیا ہے؟ دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ فتح کیا ہے؟ الرضا عن اللہ، یعنی اللہ جو دے اس پر راضی ہو جانا، یہ فتوح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج ہم ہر انسان بلندی چاہتا ہے، کشادگی چاہتا ہے، آسائش چاہتا ہے، نعمتیں چاہتا ہے، سب کچھ چاہتا ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ ہماری سوچ و فکر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بسا دیا ہے کہ جس دن ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، جیسا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، جو حدیث ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جو فرمایا کہ دل، جو جسم کا جو ٹکڑا ہے تمہارا گوشت کا، وہ اگر سنور جائے تو تمہارا پورا بدن سنور جائے، پورا جسم سنور جائے۔ تو یہی اس کے سنوارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو سنوارا کیسے جاتا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی زینتیں کیا ہیں، اس کی رفعتیں کیا ہیں، اس کی فتوح کیا ہیں، اور اس کے لیے پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں، اس پر ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے فتح یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے جو مل جائے راضی ہو جاؤ،
اور پھر خفض کیا ہے؟ یعنی پستی کی طرف جانا، وہ کیا ہے؟ الاشتغال بغیر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی طرف مشغول ہو جانا۔ اور آج ہماری زندگی ہم دیکھیں، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور اسباب کا پیدا کرنے والا خود رب ذوالجلال ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ ہم اسباب پر اس قدر بھروسہ مند ہو چکے ہیں کہ اسباب ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہمارا حق تو یہ ہے اسباب کو بحیثیت اسباب جتنا کہ ہمارا ذمہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اسی قدر پر اکتفا کرتے اور توکل اللہ کی ذات پر رکھتے تو یقیناً آج بھی ہم وہی کامیابی دیکھتے جو کامیابی صدیوں پہلے اللہ نے ہمارے آباء و اجداد کو عطا فرمایا تھا۔ اور آج ہم نے اسباب پر اپنے آپ کو اس قدر مربوط کر لیا، اسباب سے اس قدر جوڑ لیا کہ ہم اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر جو یقین، جو ہمیں توکل کامل جو ہونا چاہیے، اس منزل سے ہمارے قدم ڈگمگاتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ جس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے قلب کو اس قدر تیار کر لیں کہ توکل اس قدر ہو جائے کہ رب ذوالجلال کی ذات پر جو حق ہے، حق توکل ادا کر لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کر لو جیسا کہ اس کا حق ہے تو یقیناً رب ذوالجلال تمہیں ویسے ہی رزق پہنچائے گا جیسا ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح خالی پیٹ جاتا ہے، مگر جب وہ واپس شام کو اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے تو بھر پیٹ لوٹایا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو؟ اشتغال بغیر اللہ میں ہم دیکھیں کہ کس قدر ہم الجھے ہوئے ہیں، کس قدر ہم گھرے ہوئے ہیں، یہ لمحے فکر ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وقف جو ہے، یہ وقف کیا ہے؟ یعنی انسان کی ترقی رک جانا، انسان کے دل کی جو رحمتیں رب ذوالجلال میں جو رفعتیں نعمتیں جو اسے ملنی ہیں، جس کا اثر اس کے بدن پر آ جاتا ہے، وہ نعمتیں رک جانا وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں؟ اولیاء کاملین کا ہر جملہ، ہر کلام ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہوتا ہے، ہر جملہ ہمارے لیے جھنجھوڑنے والا ہوتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ زوال حلاوت الطاعہ فرمایا، یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں جو لذت بندے کو ملتی ہے وہ لذت اس سے روک دی جاتی ہے، یہ اس کے لیے ٹھہراؤ پیدا کر دینے یا اس کے معاملات میں بریک لگا دینے کے جیسا ہو جائے گا۔ اور آج ہم سب غور کر کے دیکھیں ہماری عبادتوں میں کیا ہم نے لذت پائی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، خدا کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کے جلووں کا مشاہدہ کر رہے ہو، اور اگر یہ طاقت نہیں پیدا کر سکتے یہ یقین تو رکھو کہ تم اس کے مشاہدے سے بچے نہیں ہو، چھپے نہیں ہو، تم ہر حال میں رب ذوالجلال کے مشاہدے میں ہو۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے، کیا وقت تھا وہ عبادت جو ہوتی تھی، لذت جو عبادت کی ہوتی تھی۔ حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ کے جسم اطہر میں ایک تیر لگ گیا، اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، مگر عام حالتوں میں چونکہ اس زمانے میں بے ہوشی وغیرہ کرنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، ایسے ہی جراحت کی جاتی تھی، نکالنے کی کوشش کی گئی، درد زیادہ ہونے لگا، نماز کا وقت آیا، آپ نماز میں مشغول ہو گئے، طبیب آیا، تیر بھی نکالا، علاج بھی ہو گیا، مرہم پٹی سب کچھ ہو گیا، مگر کوئی خیال ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عبادت کا جو سلیقہ ہے، یہ سلیقہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور وہ طریقہ ہمیں بتاتے گئے کہ لوگوں عبادت میں اپنے آپ کو اس قدر ڈبو دو کہ دنیا و مافیہ سے تم ایسے بے نیاز ہو جاؤ کہ تمہیں اس کی خبر ہی نہ رہے۔ جب بندے کے اندر خیر، وہ ہستیاں تو وہ ہیں جن کو چمکتے ہوئے ستارے رسول اللہ نے بنایا، وہ عظیم ہستیاں ہیں،
وہ خلفائے راشدین میں سے ایک عظیم ہستی، ہم ان کے مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، مگر ان جیسا بننے کی خواہش تو ضرور کر سکتے ہیں، خواہش کی برکت ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا تشبہوا الکرام فإن لم تکن مثلہم فإن التشبہ بالکرام فلاح، فرمایا کہ نیک لوگوں کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو، کیونکہ اچھوں کا طرز زندگی اپنانا بھی تمہارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اور آج ہمارے پاس یہی فقدان ہے، ہم نے زندگی کو کیا دیکھا ہے، کیا دیا ہے، ہمارے اطوار کس طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق کس طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو حقوق العباد ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، اس میں ہم کس قدر حقوق کی ادائیگی میں کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا ذمہ نہیں کہ ہم سوچیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے؟ بے شک یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی فکر کریں۔ 2 لمحے کے لیے کبھی آپ اپنے آپ کے لیے سوچنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ ہم ضرور سوچتے ہیں کہ کیوں مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے، میرا بزنس آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، میرے بچے اس کالج میں اسکول میں کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ان سب کے سوچنے کے لیے وقت ہے، مگر کیا ہم اپنے آپ کے بدلاؤ لانے کے لیے، میں رب ذوالجلال نے مجھے پیدا فرمایا ہے تو میں نے اس کا حق کتنا ادا کیا؟ جو حق ادا کرنا مجھ پر اس نے رکھا ہے، وہ حق میں نے کیسے ادا کیا؟ کیا میں نے حق ادا کیا ہے؟ کیا یہ میں نے حق ادا کیا ہے؟ کیا میں اس حق کے ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں؟ میں کس قدر دور ہوں؟ جب انسان اپنے آپ کے متعلق سوچے گا تبھی اسے کامیابی ملنے لگے گی۔ اور پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں کیا ہیں؟ اللہ کے احکام پر عامل ہو جانا، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا، یعنی جو حلال ہے اس کو اپنانا، جو حرام ہے اس سے رک جانا۔ الشوق الیہ فرمانے، اور ہمیشہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے شوق کو ایسا رکھو کہ گویا کہ آپ ہر لمحہ اپنے عمل کا حساب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جب بندہ اپنے دل کی یہ کیفیت کو اجاگر کر لے گا، اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دل میں یہ 3 علامتوں کو پا لیا ہے، حلال کو خوشی سے اپنا رہے، حرام سے رک رہے ہیں، اور اپنے عمل کو گویا کہ آپ ہمیشہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار بن کر کے عمل کر رہے ہیں، خالصتاً اسی کے لیے عمل کو ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھنا چاہیے علامت رفع آپ پر جاری ہو چکی ہے، یعنی ترقی اللہ کی بارگاہ میں جو منزلیں قرب کی ہیں اس میں آپ کے قدم آگے بڑھنے لگے۔ اور پھر آپ کو دیکھنا چاہیے، پھر فرماتے ہیں جو علامت فتح کی جو علامتیں، فتوح کی جو علامتیں ہم جسے کہہ سکتے ہیں، یہاں پر نسب کی بجائے امام غزالی نے فتح کا لفظ کو استعمال فرمایا، بالخصوص اس سے خاص تعبیر یہ ہے کہ انسان کے لیے فتوح کا ہونا، رحمتوں میں اور برکتیں ہو جانا۔ وہ کیا ہے؟ توکل ہے، یقین ہے، صبر ہے۔ توکل، یقین، صبر، یہ وہ 3 نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے فتوح کی علامتیں۔ آپ کو فتوح کی برکتیں مل رہی ہیں، کیا آپ کو برکتوں سے یہ مالا مال کیا جا رہا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ کو اپنے دل کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی ہے، آپ فرماتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب پہلے ہی لگا لو، قیامت کے دن تمہارا حساب لگائے جانے سے پہلے۔ قیامت میں جب حساب ہوگا تو وہاں تو بس ہم کو حساب دینا ہوگا، یہاں تو توبہ کا تو دروازہ کھلا ہے، یہاں توبہ کا تو دروازہ کھلا ہے۔ توبوا الی اللہ، اللہ فرماتا توبہ کرو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی۔ جب یہاں توبہ کریں گے تو توبہ کی برکتیں ایسی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کو بھی بھر دیں، یعنی جو جگہ ہے درمیان کی اس کو بھی بھر دے، پھر بھی جب تم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہتے ہو ربی استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، وہ توبہ کرتا ہوں، تو یقیناً رب تعالیٰ معاف فرما دیتا۔
یہاں ہمارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر یہاں ہم اپنا حساب لگا لیں گے، معافی مانگ لیں گے، سدھر جائیں گے، تو کل رسوا ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر آج ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تو پھر کل ہم کیا جواب دیں گے؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم کیا عرض کریں گے؟ آپ یوں سوچئے 2 لمحے کے لیے کہ آپ کے بچے کسی چیز میں آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو موٹر کار، اچھا کپڑا، اچھا گھر، اچھا کھانا دیتے ہیں، کیا کبھی آپ ان کو یہ نہیں پوچھتے بیٹا آخر تم نے ہماری نافرمانی کیوں کی؟ ہم نے تمہیں اچھا پہناوا پہنایا، میں نے تمہیں اچھا کپڑا پہنایا، اچھا کھانا کھلایا، اچھا گھر دیا، اچھی چیزیں میں نے تمہیں دیں، کھانا دیا، گھر دیا، گاڑی وغیرہ، یہ ساری نعمتیں دی، معاشرے میں تمہیں ایک اونچا مقام دیا، تم دوسروں کو خرچ کرو اس لیے تمہارے جیب میں بھر کے ہم نے پیسے رکھا، آخر تم نے ہماری نافرمانی کیوں کی؟ یہ پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جاتا؟ باپ اپنے بچے سے پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ برابر پوچھتا۔ اور یہ ساری نعمتیں باپ کس وجہ سے دے رہا ہے؟ رب تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا تبھی تو وہ دے رہا ہے۔ بے شک۔ جب خدا کی دی ہوئی نعمت آپ اپنے بچوں پر لٹاتے ہیں اور اس کا حساب لے رہے ہو تو پھر رب ذوالجلال کا حساب کیسے ہوگا، جو کہ سب کچھ اسی کا ہے، بے شک۔ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ جب وہ اگر حساب لے ہمارے آنکھ دیے جانے کے، ہمارے کان دیے جانے کے، ہماری عقل دیے جانے کے، ہمیں ہدایت پر پیدا کیے جانے کے، یہ ساری نعمتوں کا اگر وہ حساب لے تو ہم کہاں ہوں گے؟ کیا حساب ہم دیں گے؟ اس کی فکر ہمیں ضروری ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں توکل، یقین، صبر یہ فتوح کی ہیں۔ پھر خفض کی جو علامتیں ہیں یعنی پستی کی طرف جانے والی علامتیں کیا ہیں؟ پستی کی طرف جانے والی علامتیں یہ ہیں کہ انسان کے دل میں عجب، ریا، مکمل کر دیں۔ بیٹھ جائیں۔ عجب، ریا، حرص جو دنیا سے متعلق ہے، وہ حرص انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے، اور اسی طریقے سے حلال و حرام کے حلال و حرام کے مابین فرق ختم ہو جانا، انسان کے دل میں گناہ کو گناہ سمجھنا ختم ہو جانا، یہ علامات وقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا، کہنے میں، سننے میں جو غلطی ہوئی، جو تعبیر پیش کرنے میں ہم سے سہو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح ہے اسے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں محفوظ فرمائے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔